السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. ایک مرتبہ پھر بجٹ کا موقع آ گیا. یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. ویسے ہمارے یہاں بجٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد سپلیمنٹری بجٹ آتے ہیں، بلز آتے ہیں، اور جو صورت ہوتی ہے وہ بدل کے کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. بہرحال ایک وفاقی بجٹ جو ہے وہ اب پیش ہو رہا ہے، پھر صوبوں کے بجٹ پیش ہوں گے. گو کہ 5 تاریخ کو یہ عمل ہونا تھا، لیکن اب 12 تاریخ کو ہوگا. ملک میں گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں. پھر سیاسی جماعتیں، دو بڑی سیاسی جماعتیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے درمیان کچھ مشاورت ہونی بہت ضروری تھی. وہ مشاورت، اس کا عمل بھی جاری ہے. اب باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ 12 تاریخ کو بجٹ پیش کر دیا جائے گا. ترقی کے اہداف رکھے گئے ہیں، ریونیو کے اہداف رکھے گئے ہیں، ہر سال ہی رکھے جاتے ہیں، لیکن ہر سال وہ پورے نہیں ہوتے. اس سال کیا یہ اہداف پورے ہوں گے؟ اور کیا قرضہ جو ہم 8,000 ارب سے زیادہ کا قرضے پر سود جو ہم ادا کر رہے تھے، یہ پھر ہم قرضے سے ہی ادا کریں گے اگلے بجٹ میں، یا ہماری آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ کچھ اور بہتر ہو جائیں گے؟ یا ایک بات کی جا رہی ہے بڑے عرصے سے ملک کے اندر کہ ملک کے اندر فنڈامنٹل ریفارمز کی ضرورت ہے، اور 28ویں ترمیم کی بھی بازگشت تھی. تو کیا یہ بجٹ اس تناظر میں پیش کیا جائے گا، یا یہ صرف IMF کی شرائط پر ایک کڑا بجٹ ہوگا جس سے عوام کو توقعات تو ہمیشہ ہوتی ہیں لیکن عوام کی توقعات پوری نہیں ہوں گی، یا عوام کی توقعات پوری ہونے جا رہی ہیں؟ 4% GDP گروتھ کا ہدف رکھا ہے حکومت نے، اور اسی طرح سے قرضے جو ہیں وہ بھی تقریباً 17,000 ارب روپے کے آس پاس پہنچ جائیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں کیسے بہتری ہوتی ہے. یعنی کچھ نیا مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا اس بجٹ کے اندر، کہ کوئی نیا، کوئی ایسی چیز جو آؤٹ آف دی باکس ہو. گورنمنٹ کو 3 سال ہو رہے ہیں، اور 3 سال کے بعد گورنمنٹ ایک ایسا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے جو IMF کی کڑی شرائط کے مطابق ہے اور پاکستان کی بہت ہی ٹائٹ اکنامک سچویشن کے اندر ہے. تو کیا ایسے ہی ہے یا نہیں، کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ عوام کے لیے اس میں اچھی خبریں ہیں. اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ممکنہ یا متوقع جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہے وہ کس طرح کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صدر کراچی چیمبر کے جناب جاوید بلوانی صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. معاشی تجزیہ کار ہیں جناب نعیم صدیقی صاحب. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور آپ بھی معاشی امور کی ماہر ہیں اور تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جاوید بلوانی صاحب، چیمبرز کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ حکومت کی کوارڈینیشن رہتی ہے. کیا خبریں، کیا اطلاعات ہیں، کیسا بجٹ ڈاکیومنٹ ہم دیکھنے جا رہے ہیں؟ عوام کے لیے کوئی بہتری کی، خوشی کی کوئی خبر ہے تو سنائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ اگر اٹھا لیں تو 78 سال میں کتنے بجٹ جو ہیں وہ سرپلس ہوئے ہیں یا کتنے ڈیفیسٹ ہوئے. تو جو تاریخ ہے وہ ہمیشہ ڈیفیسٹ بجٹ کی ہوئی ہے، اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ بجٹ ڈیفیسٹ جب ہوتا ہے تو آپ کہیں سے بوروئنگ کرتے ہو، اور وہ بوروئنگ کا ایکچوئل مقصد ہوتا ہے، جسے کہ آپ نے انٹرو میں کہا، بوروئنگ کا مقصد جو ہے آپ کی پرانے جو بورنگ ہے اس کی انسٹالمنٹ پیمنٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتا. وہ بورنگ کا مقصد ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو، اور ڈیولپمنٹ کا کام ایسا ہو جس سے زیادہ انڈسٹریاں لگیں، زیادہ بزنس بڑھے، آپ کا انفراسٹرکچر اچھا ہو، آپ کی بجلی سستی ہو، آپ کے یہاں پورٹس کی سروس اچھی ہوں، تاکہ آپ کاروبار کر سکیں. آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹیکس جو ہے وہ اس لیے نہیں جمع کیا جاتا کہ آپ قرض سود اس میں ادا کریں، یا مزید قرضہ اس لیے نہیں لیا جاتا کہ آپ قرضوں کا سود اس میں ادا کریں. ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، اپنی آمدن کے ذرائع بڑھائے جاتے ہیں. تو نعیم صدیقی صاحب، بڑا شور سنا ہم نے جب یہ حکومت معرض وجود میں آئی، تو اس نے کہا کہ ہم آئیں گے تو مہنگائی ختم کریں گے. اس سے پہلے لانگ مارچ کیے، دھرنے دیے، بڑا احتجاج کیا، پھر حکومت میں آ گئے. اب ماشاءاللہ تیسرا سال ہے، بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے. تو وہ جو خرچے کم کرنے تھے وفاق کو اور صوبوں کو، اور ملک میں ایک وائبل نظام لے کر آنا تھا جو معیشت کو بوسٹ دے، سہارا دے، کیا وہ قائم ہو گیا اور خرچے کم کر لیے حکومت نے اپنے؟ کہتے ہیں نا سر، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا. تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے نا، اس کو اب میں بجٹ نہیں کہتا، اب میں اس کو کہتا ہوں ایک بجٹ فیسٹیول ہے.
ہر شخص جو ہے نا اس کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے، اور جب یہ بجٹ آتا ہے تو پچھلے 70 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ایک ڈیفیسٹ کا بجٹ آتا ہے. ہم آج تک اپنا بجٹ کو کبھی بھی سرپلس میں یا پلس میں نہیں لا سکے. بنیادی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو پرائرٹیز ہیں نا سر وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو بجٹ ہے اس میں کیا سہولتیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ کیا سہولتیں جو ہیں وہ عوام کو دے سکتے ہیں. بیسیکلی جو عوام کی، جو عام آدمی کی ریکوائرمنٹ ہے نا، جس کی تنخواہ 25,000 30,000 روپے ہے مہینے کی، اور جو کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس ملک کا جس کو ہم لیبر فورس بھی کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہے، اس کی ضرورت ہے بجلی، گیس، پانی، ٹرانسپورٹ، صحت اور تعلیم. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کا گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسی بھی بجٹ میں، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے کیا انہوں نے اس ایریا کو ایڈریس کیا ہے، کیا انہوں نے ہر بجٹ میں مظلوم کی داد رسی کی ہے، کیا ہر بجٹ میں انہوں نے جو اپنی عام عوام ہے ان کو انڈائریکٹ ٹیکسوں کے بوجھ سے نکالا ہے. پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ٹیکس کی شرح بڑھانا نہیں ہے، ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا ہے. موجودہ ٹیکس دہندگان پر مسلسل بوجھ ڈالنے کی بجائے معیشت کو غیر دستاویزی شعبہ جات سے علیحدہ کرنا ہے اور ان کو ٹیکس نظام میں شامل کرنا ہے. ٹیکس کی شرح جو ہے وہ کم کرنی ہے، پالیسیوں کا تسلسل رکھنا ہے، سرمایہ کاری کا فروغ دینا ہے، اور برآمدات میں اضافہ ہی پائیدار اقتصادی ترقی کا باعث بن سکتا ہے. بالکل. جبکہ آپ جب دیکھتے ہیں بجٹ تو آپ گورنمنٹ گھر سے ہی خسارے سے چلتی ہے. آپ کی آمدن جو ٹوٹل ملا کے اگلے سال کا ہدف جیسے آپ نے بتایا کہ 15 ٹریلین ہے، اور آپ کی نان ٹیکس ریونیو جس میں لیویز بھی جو 1.7 ٹریلین ہے، اور باقی جو صوبوں کا ریونیو آپ ملائیں تو شاید آپ 18 ٹریلین کے قریب اکٹھا کر سکیں. جبکہ پچھلے سال کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ہدف جو تھا وہ ریوائز ہو کے 13 ٹریلین ہوا، لیکن اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک ہم نے تقریباً جو ہے 12.2 ٹریلین کے قریب اکٹھا کیا، تو ہم آلریڈی 800 بلین کے خسارے میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگلے سال جب ہم 15 ٹریلین کی بات کریں تو وہ ٹیکس کس پہ آپ لگائیں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا جو جی بالکل تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تنخواہ طبقہ تو آلریڈی پستا جا رہا ہے، بزنس مین پستا جا رہا ہے، ایکسپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے، فسکل ڈسپلن آپ کا کنٹرول میں نہیں ہے، اخراجات آپ کم کر نہیں سکے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مسعود صاحب ایڈریس کرنے والی ہیں، اور اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کیا خوشحالی لائی جا سکتی ہے، اپنی لوکل آمدن کیسے انکریز کر سکتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جن کو آپ کو گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس طرح پھر مختلف شعبہ صدیقی صاحب یہ تجاویز اور یہ جو ہمارا ایک میں کیا کہوں یہ جو نوحہ اور گریہ و زاری ہوتی ہے ہماری، یہ ہر سال ہوتی ہے بجٹ کے موقع پر. اور حکومت جو ہے ہر پولیٹیکل موو پر، ہر الیکشن کے موقع پر پولیٹیشنز یہ باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر دیں گے، وہ ٹھیک کر دیں گے. مگر ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ، بالکل کیا یہ تو وہی سب کچھ ہے نا جو ہم ہر بجٹ میں دیکھتے ہیں؟ آؤٹ آف دی باکس ریفارمز، کوئی نئی چیز، کسی ایکسپیریمنٹ کی ضرورت ہے، یا انہی حالات میں رہتے ہوئے بہتری ہو سکتی ہے لیکن ہم کر نہیں پا رہے کیونکہ پولیٹیکل ول نہیں ہے، جو پہلی بات کی جاوید بلبانی صاحب نے. سر میڈم جی دیکھیے، ہاں جی تھینک سو مچ. اچھا دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ایکسپیریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، انوویشن کی ضرورت ہے. ایکسپیریمنٹ تو بھی ہم کرنے لگے ہیں نا. ابھی ہم کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے جتنے بھی ریٹیلر شاپ کے لوگ ہیں یہ آپ کو 25,000 فلیٹ ٹیکس دیں گے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں چھوڑ رہے ہیں، بڑے ہیں، وہ ایک کوئی نہیں دے گا، وہ اویٹ کر دے گا، ٹیکس اویٹ کر دے گا، تو وہ پھر نیچرلی جو ہے وہ جب اگر ٹیکس اویٹ ہو جائے گا تو پھر وہ باقی لوگ بھی ٹیکس اویٹ اس کو کر لیں گے. تو نیچرلی یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کا وہ انوویٹو تھاٹ سامنے نہیں آ رہی. انوویشن کے لیے بہت ضروری ہے
کہ آپ بیسیکلی ایک آئیڈیا دیجئے, ایک ویژن دیجئے. اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے تو بیسیکلی آپ پھر ایسے ہی ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں گے جس کا آپ کی امپلیمنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو جنگ ہوئی, ہمارے پڑوس میں بھی جنگ چل بھی رہی ہے, کیا اس نے پاکستانی معیشت کو کمزور کیا ہے؟ جاوید بلوانی صاحب, اس کو ہمیں کہیں اسٹاپ لگایا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس آئل اور گیس موجود رہا, الحمدللہ اب بھی جتنا فرق آنا تھا قیمتوں میں وہ ہم نے عوام سے وصول کر لیا, بلکہ اس سے زیادہ وصول کر لیا. تو حکومت اس جنگ کی وجہ سے کسی دباؤ میں تو نہیں ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان جو ہے نا, جغرافیکلی جو اس کی لوکیشن ہے نا, اس کے چاروں طرف سے بارڈریں جو ہیں, اتنی بڑی بڑی بارڈریں ہیں کہ پاکستان کو کسی چیز کی تکلیف کبھی ہو نہیں سکتی. اگر وہ بارڈر جو ہے وہ بند ہو جائیں تو تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی. تو ہم کو ارد گرد کی جو بارڈریں ہیں ان سے فائدہ پہنچتا رہتا ہے, اور پاکستان میں کوئی اسٹوریج کی کیپیسٹی تو ہے ہی نہیں, پھر بھی ہم کو تکلیف نہیں ہوئی. جی. مگر پاکستان کے اندر سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ پالیسیز کا ہے کہ اتنی رانگ پالیسیز بنائی جاتی ہیں, اور زیادہ تر گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہیں, تو ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں اور بجٹ اپروو نہیں ہوتا, اور سب اپنی اپنی ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں, جسے ابھی کہا, میں آپ کو اس وقت کہنا چاہ رہا تھا مگر ایکو بہت ہو رہا تھا, کہ انڈسٹری جو ہے, میں خود 30 سال سے ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں, اور میں 30 سال سے 100% ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں, فورن ایکسچینج کما کے دیتا ہوں. مگر میں نے 30 سال میں کیا دیکھا ہے؟ 30 سال میں انڈسٹری کی نیگیٹو گروتھ دیکھی ہے, 30 سال میں بجلی کے پرابلم بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں, 30 سال میں گیس کے پرابلم بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں, 30 سال میں پانی کے پرابلم بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں, 30 سال میں لو اینڈ آرڈر کے معاملے خراب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. ہمارے پاس چائنا کا کوئی ٹیکنیشین آتا ہے تو اس کے لیے بلیڈ پروف گاڑی دینی پڑتی ہے. آپ کون سی دنیا میں ہیں؟ آپ یہ اتنے مسئلے ہیں, اور آپ بولتے ہیں ٹیکس نیٹ بڑھ جائے گا. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جو چھوٹے تاجر ہیں, یہ کیا اپنے محلے کے اندر مسجد کے اندر چندہ نہیں دیتے؟ یہ کیا اپنے محلے میں کوئی اگر این جی اوز آتا ہے اس میں پیسے نہیں دیتے؟ وہ سب جگہ دیتے ہیں, سیلانی میں بھی دیتے ہیں, ایدی میں بھی دیتے ہیں. مگر گورنمنٹ کو کیوں نہیں دیتے؟ گورنمنٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کسی کو. آپ مجھے بتائیں, آپ کی گاڑی میں سے کوئی چیز چوری ہو جائے چھوٹی, تو آپ تھانے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں جاتے؟ آپ بولتے ہیں کہ نہیں مصیبت میں آ جاؤں گا میں. تو اس طرح ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے لوگ ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیکس فرینڈلی پالیسی نہیں ہے, اور پھر ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں ان سے ملنا ہی نہیں چاہتے لوگ. کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ اس کے ریزنز ہیں. آپ این جی اوز کو پیسے دیتے ہو, ٹیکس کی پیسے کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو معلوم ہے وہاں کچھ نہ کچھ ہمارے پیسے کا ریٹرن ہے. ان کو معلوم ہے یہاں ہمارے پیسے کا ریٹرن نہیں ہے. اچھا, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ میں کر دیا, زکوٰۃ کر دیا, خیرات کر دیا, انسان کو اس سے ریٹرن نہیں چاہیے, لیکن وہ درد سر وہ مصیبت سے بچ جاتا ہے کہ جہاں پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور پھر وہ رشوت نہیں, ان کی اپنی آخرت کا ریٹرن ہے نا اس کو. بھائی اس آخرت کا ریٹرن ہے. بھائی تیری بات سنو, اصل زندگی تو وہی ہے. دنیاوی زندگی تو یہ بلبل ہے. تو وہ بولتا ہے میں اپنی آخرت ہی سے ہی کروں, ان کو دے کے کیا ملے گا مجھے؟ تو اصل چکر کیا ہے؟ دیکھیں انڈسٹری کا پہیہ, جی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. آپ مجھے بتائیں, یہ سپر ٹیکس لے رہے ہیں. اب سپر ٹیکس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس آدمی نے زیادہ اچھا پرفارم کیا آپ اس سے سپر ٹیکس لو. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ٹیکس چاہیے کہ گورنمنٹ کو ایکسپورٹ بڑھانا ہے؟ گورنمنٹ کو انڈسٹری چاہیے کہ گورنمنٹ کو ٹیکس چاہیے؟ سپر ٹیکس, اب ایک آدمی نے اچھا پرفارم کیا تو وہ اپنے بزنس میں پیسہ لگائے گا نا. آپ بولتے ہو نہیں ہمیں دے دو, او بھائی بزنس میں لگائے گا تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا, امپلائمنٹ جنریٹ ہوگا تو گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا, انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ٹیکس پیدا ہوگا, ایکسپورٹ ہوگی تو فورن ایکسچینج ملے گا. یہ تو ہر جگہ پالیسی آپ دیکھیں. بے نظیر سپورٹ فنڈ ہے, آپ نے کتنے لوگ کھڑے کیے. یہ این جی اوز جو ہیں وہ لوگوں کو رکشہ دلا رہے ہیں, لوگوں کو کاروبار شروع کرا رہے ہیں. وہ بولتے ہیں نہیں
ان کو اس لائق کرو کہ یہ کل کسی اور کی مدد کر سکے. صحیح بات ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ بھئی مدد کے لیے لائن میں لگے رہو, ساری زندگی مدد کرتے رہیں گے. اچھا پھر کمال کی بات ہے کہ اسمبلی کے لوگوں کو رحم آتا ہے پبلک کے ٹیکس کے پیسوں سے, اپنے جیب سے رحم نہیں آتا. اپنے جیب سے بھی تو رحم کھا کے دکھائے نا. جی بھئی آپ ٹیکس کے وہ نہیں پیسے ہوگا, وہ نہیں ہوگا. 720 بلین ایون یہ صدیقی صاحب کہ انڈسٹری ٹیکس دیتی ہے, سروس ٹیکس دیتا ہے, سیلری پر آپ ٹیکس دے لیتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے زراعت پر, سب سے بڑا شعبہ ہے پاکستان کا, لیکن زراعت سے ہمیں ٹیکس نہیں ملتا, ہاؤسنگ سیکٹر سے ہمیں ٹیکس نہیں مل رہا, ہمیں ڈاکٹرز, انجینئرز, یہ تو خیر بات بہت ہو چکی. اصل مسئلہ تو یہی ہے نا صدیقی صاحب کہ اگر امن و امان نہیں ہوگا, اگر انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, اگر انصاف نہیں ہوگا, اچھا پولیسنگ کا نظام نہیں ہوگا, تو کوئی پیسہ نہیں لگائے گا, اگر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی سسٹم کے اندر. تو ذرا بتائیے کہ اس میں یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ ایک بریک کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ کوئی راکٹ سائنس ہے یا یہ صرف نیت کا کمال ہے کہ اگر نیت کر لیں تو ہو جائے گا یہ سب کچھ. ایک بریک کے بعد بتائیے گا سر. ویلکم بیک. پیسہ وہاں لگتا ہے جہاں امن ہوتا ہے, جہاں سہولیات ہوتی ہیں, جہاں سیکیورٹی ہوتی ہے, جہاں تحفظ کا احساس ہوتا ہے. تو صدیقی صاحب یہ ہمارے ہاں تحفظ کا احساس پیدا کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے یا یہ ویلی نہیں ہے ہمارے ہاں؟ کیا کہیں گے سر آپ؟ بالکل سر, آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے. دیکھیں جو پہلی بنیادی چیز جو چاہیے وہ ہے لا اینڈ آرڈر, گڈ گورننس, سیکیورٹی اینڈ پیس. جب یہ چیزیں آپ اسٹیبلش کر لیں گے تو آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیں اس وقت ہم اپنے لو اسٹیپ پہ ہیں فار ایف ڈی آئی. ہماری ایف ڈی آئی بالکل نہیں آ رہی, اور جب تک ہماری انڈسٹری اور فورن ایک کولیبریشن کے ساتھ کام نہیں ہوگا تو ہمارا جو انڈسٹریز ہے وہ تو آلریڈی پس رہا ہے, وہ تو ڈاکومنٹڈ اکانومی میں ہے. آپ سوچیں ایک انڈسٹری جو لگا رہا ہے پاکستان میں وہ تو ایک جہاد کر رہا ہے, اس لیے کہ اس کو اتنے محکمے اس کے پیچھے ہوتے ہیں. اور آج کل آپ دیکھیں خاص طور پہ سیکشن 38 کا اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے کہ ہر چھوٹی دکان, ہر بڑی دکان, ہر آفس, ہر انڈسٹری پہ ایف بی آر والے جا رہے ہیں. جبکہ اصولی طور پہ آپ اگر ایک آدمی ریٹرن دے رہا ہے تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک سیکشن 111 کا نوٹس دے سکتے ہیں, آپ اس کو بلا سکتے ہیں, اس سے کاغذات منگا, لیکن جا کے ان کی پریمیئر ایک دفعہ کسی انڈسٹری میں آپ چلے گئے تو آپ یقین کریں اس انڈسٹریز کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, اس کی ساکھ برباد ہو جاتی ہے, اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا. اب یہ جو ٹیکس ہے نا سر, یہ ڈیویڈنڈ آف اکانومی ہے, لیکن گورنمنٹ سمجھتی ہے یہ ہمارا ریونیو ہے. آپ اگر اس کو انڈسٹری کو توانا کریں, جیسے ابھی آپ نے بات کی ایگریکلچر, دیکھیں ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ ایگریکلچر, انڈسٹری اینڈ سروسز پہ ہے. اب ایگریکلچر 22% آف یور جی ڈی پی ہے اور وہ 1% سے کم کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ابھی آئی ایم ایف کی بیسک کنڈیشن میں ایک کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایگریکلچر ٹیکس کی پراپر امپلیمنٹیشن کریں جس میں 800 بلین کا سکوپ ہے. تو اور اس وقت آپ کتنا اکٹھا کریں, تقریباً 15 ارب روپیہ. تو آپ دیکھیں یہ جو ڈسپیرٹی ان ٹیکسیشن ہے یہ جب تک ختم نہیں ہوگی اس ملک میں کبھی بھی آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکتی, آپ کا ریونیو بہتر نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ایکسپورٹ لوگ کرتے ہیں سر, یہ ملک کو زر موازنہ کما کے دیتے ہیں, اور آپ کے ملک کا دار و مدار ہی فارن انکم پہ ہے. آپ دیکھیں پچھلے 20 سال کا انالیسس نکالیں, وہ تو ہم نے بنایا ہوا ہے نا, ہونا تو نہیں چاہیے, ہونا تو ہمارا چاہیے ایگریکلچر پر, لیکن یہ ایک جاگیردار اسمبلی جو ہے وہ جاگیروں پر اور زراعت پر ٹیکس لگائے گی. لیکن وہ لگے گا, جب تک نہیں لگے گا آپ کی انڈسٹری آہستہ آہستہ سر ختم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں
اس وقت آپ 45% بلو دا پاورٹی لائن چلے گئے ہیں, آپ کے لوگوں کو مشکلات ہیں. یہ انڈسٹری ہے, لیکن سب سے بڑا شعبہ جو امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتا ہے وہ انڈسٹری ہے. دوسرا جو ہے آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے, جو اس کے ساتھ 40-50 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. آپ جب تک, اور اس میں زراعت پہ خاص طور پہ جب IMF نے بھی کہا ہے کہ آپ اس پہ کریں, اس میں پوٹینشیل ہے, تو آپ یہ ڈسپیرٹی ان ٹیکسیشن ختم کریں. جب تک آپ ڈسپیرٹی ان ٹیکسیشن ختم نہیں کریں گے, آپ کا فسکل ڈسپلن کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کے اخراجات وہیں کے وہیں ہیں. دیکھیں اس وقت آپ کی آمدن جیسے میں نے بتایا کوئی 18 سے 20 ٹریلین ہوگی, لیکن آپ کے اخراجات جب آپ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 57.5% دے دیں گے, 8,000 بلین آپ نے ڈیٹ سروسز کے لیے رکھا ہوا ہے, پینشن کے لیے 1,000 بلین ہے, اس کے بعد ڈیفینس پہ تقریباً 2.5 ٹریلین ہے, اس کے بعد آپ کا PSDP جو ہے اس پہ 1,200 بلین کی بات ہو رہی ہے, پھر BISP جو ہے وہ ابھی 768 بلین ہے, اس میں 160 بلین کا اضافے کی بات ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں اخراجات, دیکھیں جب اتنے اخراجات ہوں گے تو کوئی بھی حکومت سے نہیں کر سکتی. پھر وہی ہوگا کہ ہر ہفتے آپ جو ہے نا 1,000 ارب جو ہے وہ لون لیتے رہیں گے, اور سال میں 10 سے 15,000 ارب آپ لون لیں گے, اور آپ کے پچھلے 10 سال میں آپ دیکھیں کہ آپ 10,000 بلین سے اس وقت 8,000 بلین پہ آ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب تک ایک ٹیکسیشن کا پراپر نظام نہیں ہوگا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے ٹیکس لینا بہت آسان ہے, صرف اس کی ایک پولیٹیکل میٹر سے ہٹ جائیں, ایک ول چاہیے, وہ ول ہوگی اور ٹیکس کا آپ ریٹ کم کریں. وہ نظر نہیں آتی اور وہ آئے گی بھی نہیں ابھی. بالکل ایک واحد سیکٹر ہے اس وقت ریسٹورنٹ کا, جس میں 5% آپ جو ٹیکس ہے تو ہر بندہ خوشی خوشی دے رہا ہے. کوئی بھی کسٹمر جاتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی یہ لیں کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ لیں, 5% ٹیکس دینے کو تیار. تو آپ نے انڈسٹری پہ 60 سے 64% ٹیکس لگا ہوا ہے, سیلریڈ کلاس 40% ٹیکس دے رہی ہے, AOP 45 سے 49%. ڈائریکٹ ٹیکسیشن پر انڈائریکٹ ٹیکسیشن الگ ہے صدیقی صاحب, یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن, انڈائریکٹ ٹیکسیشن, سپر ٹیکس, یہ ساری چیزیں. میں واپس آتا ہوں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, ذرا ڈاکٹر صاحبہ کو شامل گفتگو کروں. ڈاکٹر صاحبہ, یہ اتنے برے حالات میں بھی میں بھی دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ اعداد و شمار تو یہ ہے کہ انڈسٹری نے پھر بھی پرفارم کیا ہے, 4% جو ہے اس میں گروتھ ہوئی ہے اتنے برے نامساعد حالات میں بھی. کیوں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم یہ تو بات کرتے ہیں کہ گوادر اگر چل پڑے تو پاکستان کے بارے نیارے ہو جائیں, لیکن کراچی جو آپ کو 60% وفاق کو کما کے دیتا ہے, اس کا جو اس وقت حال ہے وہ حال کو تھوڑا ٹھیک کر دیں, یہاں پر تھوڑی سی توجہ کر لیں. تو جب آپ, میں بھی انڈسٹریل ایریا کے پاس بیٹھا ہوں, بلوانی صاحب آپ کو بتائیں گے انڈسٹریل ایریا چاہے وہ کاٹی ہو, چاہے وہ سائٹ ہو, چاہے وہ کوئی سا ہو, سب کا حال تباہ ہے. بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, سڑکیں ادھڑی ہوئی ہیں, ٹرانسپورٹ کا نظام موجود نہیں ہے. تو اس طرح سے کیسے اکانومی ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں ہم نے انڈسٹری کا حال تو یہ کر دیا جو آپ نے ابھی بتایا ہے. ہم نے تو ایگریرین سوسائٹی ہوتے ہم نے ایگریکلچر کا حال کیا کر دیا. ابھی یہ میرے ساتھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر 22% سے 24% آپ کی اکانومی کا حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر سے آتا ہے, تو ٹیکس کتنا دے رہے ہیں وہ 1%. ٹھیک ہے جاوید بلوانی صاحب, حال ہے معاشی انجن کا, وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اس میں کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے کہ اگر آپ یہاں پر 1 روپیہ لگائیں گے تو آپ 3 روپے اور کمائیں گے, 4 روپے اور کمائیں گے یہاں سے, لیکن آپ کو شاید ٹھیک نہیں کرنا ہے. دیکھو میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں, اور کئی جگہ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا معاشی انجن کراچی ہے, اور وہ بیمار کراچی اور ICU کے اندر پڑا ہوا کراچی, جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو حالات ہیں وہ اس ملک کو 54% ملک کا ایکسپورٹ دے رہا ہے اور 67% ٹیکس دے رہا ہے. اگر یہ صحت مند ہو تو کتنا دے گا؟ تو میں تو ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ صحت مند کر دو, اور اگر اس کا 10% ہر چیز بڑی, تو ملک کے اندر کتنا بڑا فرق آ جائے گا. تو کراچی تو وہ شہر ہے, اگر اس کو صحت مند کر دیا جائے تو اس ملک کے قرض اتار سکتا ہے, اس ملک کے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے, مگر کراچی پہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتا.
कराची पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और कराची में हमेशा कहता हूँ कि कराची, अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा और प्राइम मिनिस्टर ने फ़ौरन एक्शन लिया। मैंने कराची में मैंने कहा कि साहब ये जब 54% एक्सपोर्ट करता है और इतना टैक्स देता है, और कराची के अंदर ना प्राल का ऑफिस है, ना FBR के जो की पोस्ट के लोग हैं वो कराची में नहीं बैठते, तो इन्होंने फ़ौरन ऑर्डर किया कि प्राल का ऑफिस 1 हफ्ते में कराची में खोलो। और इन्होंने फ़ौरन ऑर्डर किया कि कराची में FBR के की पोस्ट के लोग महीने में 1 हफ्ता कराची में बैठेंगे। मतलब इस तरीके के काम होने चाहिए और फ़ौरन डिसीजन लेना चाहिए। अब जैसे एक्सपोर्ट है, अब एक्सपोर्ट पे जो फाइनल टैक्स रिजीम है, इसके लिए हम लड़ते रहे, और पाकिस्तान के अंदर सब चीज़ें महंगी हैं, मगर टैक्स भी एक्सपोर्टर पे इतना टैक्स है जो दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक और फिर कमाल की बात है कि टैक्स का रेट जो प्रोप्राइटरशिप पे है, वो तो आप हैरान होंगे कि दुनिया में एक मुल्क कोई दिखा दें जहां प्रोप्राइटरशिप पे इतना टैक्स होता हो। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं तो जावेद असल दुलानी में साहब कि एक्सपोर्ट टैक्स का एक जैसा निज़ाम होना चाहिए तो सबके लिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। करना चाह रहा था कि टैक्स के निज़ाम के साथ साथ सर्कुलर डेट पे भी बात होती, और मगर एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू करते हैं कि एक तो ये डेट है जिसपे 8,000 अरब हमें सूद की मद में देना है, फिर सर्कुलर डेट, ये मसला हल नहीं हो रहा। जब ये हुकूमत आई थी इसने कहा था कि इस मसले को हल करेंगे, आप IPPs के साथ बैठे भी, बातचीत भी हुई, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला। तो जो स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन वो नहीं हो पा रही है, तो हुकूमत बढ़ किस तरफ रही है, कहाँ जा रही है, कैसे ये मसाइल हल होंगे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारा गर्दिशी कर्जा 5,200 अरब तक पहुंचा इस माली साल के अंदर, और ये वो इशू है जो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही, टैक्सेशन के निज़ाम में बेहतरी नज़र नहीं आ रही। डॉक्टर साहब, अब स्टेट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस को एक बार तो फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि फौरी तौर पर इनको जो है प्राइवेटाइज़ किया जाए। ये तो हर साल जो वज़ीर आज़म होता है कहता है फौरी प्राइवेटाइज़ करें और किसी किस्म की ज़्यादती ना हो, किसी किस्म का घपला ना हो, शफाफ तरीके से करें, बस इसके बाद कुछ हम नहीं सुनते। इसलिए कि उसके बाद आपको सारी वो जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की रियलिटीज हैं वो फेस करनी पड़ती हैं ना। नेचुरली कुछ तो जाहिर है कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने डायनेमिक्स हैं वो भी नहीं उसको होने देते, वो प्रेशर भी होता है। और नेचुरली प्राइवेटाइजेशन वाज नेवर एन इजी डिसीजन पॉलिटिकली, लेकिन आप इसको जब आप देखते हैं, आपको IMF भी बार बार कहता है, रिफॉर्म की बात करता है। देखा, IMF की बहुत सी बातों से आपको एतराज हो सकता है, लेकिन जो रिफॉर्म है वो तो आपको करना है ना, क्योंकि आपको जनरेट तो खुद करना है। हम रिफॉर्म्स को नहीं करते, हम पता क्या, हम एक्चुअली जो मुझे अभी तक लगता है, जो इतनी जिंदगी में सीख के, हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। जिसे कहते हैं बस एक रिएक्शन में हम पॉलिसी पिक कर लेते हैं उस वक्त इमीडिएटली, और फिर वो जो आपने बिगिनिंग में बात की थी कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर वो फेल हो जाता है, कोई और पॉलिसी उठा लेते हैं। वेयर एज कि वी नीड ए विजन। इफ यू हैव टू डू ए प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन आपको ह्यूमन फेस एडजस्टमेंट के साथ करनी पड़ेगी। जो लोग वहां से फारिग होंगे, और जाहिर है कि वो हैंड वर्कर होंगे, वो इतने नॉलेज वर्कर नहीं होंगे, उनके लिए कोई अलग से आपके पास सिस्टम होना चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये भी नहीं होता कि वो प्राइवेटली वो कोई आपके पास ऐसा बंदे आ जाएं या ऐसी पार्टी आ जाए जो मार्केट में फिर लोगों को सर्विसेज देते हुए एक्सप्लॉइट करें। पार्टीज नहीं आ रही ना, लोग आ नहीं रहे खरीदने के लिए, उनकी हम हालत को बेहतर नहीं कर पा रहे, जो हमें रिफॉर्म्स हालत को देखें वो नहीं कर पाए। और देखें इन्वेस्टमेंट, इस तरह की जो इन्वेस्टर हालत बेहतर करने वाली जो एंटिटीज को करनी है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है, वो स्टेट करेगी, वो आपको बाहर से प्राइवेट जो ओनरशिप आके कभी नहीं करेगी। इसीलिए तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसीलिए तो चाहिए होती है कि आपने रोड्स आपने बना के देने हैं तो इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगी। आपने जो बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसको आपने बेहतर करना है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी। आपने प्रॉपर्टी राइट्स को बेहतर करना है तो आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी। आपके टैक्स निजाम आपका बेहतर होगा। एक जुमले में डॉक्टर साहब मुझे बता दें कि मैं तीनों से पूछना चाहूंगा, आने वाले बजट में एक आम आदमी के लिए कोई खुशखबरी, कोई अच्छी चीज नजर आ रही है आपको? जी मुझसे बात करें। जी आप बता दीजिए, फिर मैं दोनों साहिबान से पूछता हूँ।
دیکھیے ابھی جب بجٹ آئے گا تو ایکچولی تو تب پتہ چلے گا، ابھی تو ساری اسپیکولیشنز ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تو آپ کا ٹیکس جو ہے اس سے ہی سب کی پریشانی ہے، تو ٹیکس اگر اس میں لمٹ میں رہے اور مزید سیلری کلاس خاص طور پہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس نہ ڈالیں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف نے آپ کو کہیں نہیں کہا کہ جو ٹیکس آپ کو دے رہا ہے سیلری کلاس آپ اس کے اوپر اور برڈن ڈال دیں. آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں، بیس کو بڑھائیں. یہ نہیں کہا کہ جو آپ کو لاسٹ اس میں ایئر میں 600 بلین جس نے دیے ہیں آپ اس کے اوپر اور ایڈ. ٹھیک ہے، آئی ہوپ آئی کین جسٹ ہوپ کہ صدیقی صاحب ہاؤسنگ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت کمی پیدا ہو گئی ہے. حکومت کی اسکیم جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ کا قرضہ مل سکتا ہے، لیکن یہاں جب کراچی جیسے شہر میں ہم رہتے ہیں یہاں پر 1 کروڑ کا گھر نہیں آتا، یہاں پر اچھی جگہ پہ بہت سارے کروڑ جوڑنے پڑتے ہیں، بہت سارے زیرو جوڑ پھر گھر آتا ہے. تو ایک کوئی بہتری اس میں نظر آ رہی ہے؟ مجھے پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد بتائیے گا. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بہت موٹی موٹی سی باتیں ہیں، ابھی ہم بہت گہرائی میں نہیں گئے، لیکن ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم 800 بلین کا ٹیکس جمع کر سکتے ہیں زراعت کے سیکٹر سے. ہم اگر کراچی کو ٹھیک کر لیں تو بہت زیادہ یہاں پر نوکریاں بھی پیدا کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی لا سکتے ہیں، اور ٹیکس بھی جمع کر سکتے ہیں. جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ ٹیکس جمع کر سکتے ہیں. ہم ریٹیلر سے اگر واقعی ٹیکس لے سکیں تو ہم بہت زیادہ ٹیکس جمع کر سکتے ہیں. تو یہ چند موٹے موٹے سے ہیڈز ہیں، اگر ہم ان سے صحیح طریقے سے ان کو یوٹیلائز کر لیں اور کام کر لیں ان کے اوپر، تو پھر پاکستان کا یہ گردشی قرضہ، یہ پاکستان کا جو اندرونی اور بیرونی قرضہ ہے، یہ کوئی بڑے مسائل نہیں ہیں. لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول چاہیے، قابلیت چاہیے، اور پرفارم کر کے دکھانا چاہیے. ذاتی مفادات سے بالاتر ہونا چاہیے، سیاسی مفادات سے بالاتر ہونا چاہیے. کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ بجٹ میں پتہ چل جائے گا. بہت بہت شکریہ جاوید بلوانی صاحب، سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس، نعیم صدیقی صاحب، معاشی تجزیہ کار ہیں آپ، ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ معاشی ماہر. آپ نے تینوں کی گفتگو سنی. ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.